بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ریکوری کے حوالے سے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف پہلا مرحلہ تو کامیابی سے سر کر چکی ہے اور 95% اپنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکی ہے اور تمام جو لیڈرشپ ہے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ اب معاملہ آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے کا، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے تجویز کنندہ ہیں، کسی بھی امیدوار کے تجویز کنندہ ہیں یا جو پروپوزر ہے یا سیکنڈر ہے، دونوں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ اس پر وکلا کو بھی، چونکہ زیادہ جگہوں پر جو تجویز کنندہ ہیں وہ وکیل ہیں، وکلا کو بھی اٹھایا جا رہا تھا۔ آج دوبارہ رات گئے لاہور ہائی کورٹ کھلی اور جو عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ان کو برآمد کروانے کے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آج جو فریش انتقامی کارروائیاں کی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو انتہائی افسوسناک ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک درخواست دائر ہوئی ہے عام انتخابات میں خواجہ سراؤں کے لیے نشست مختص کرنے کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے۔ صوبیہ خان کی جانب سے درخواست بطول رفاقت ایڈوکیٹ کی توسط سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں چیف الیکشن کمشنر، صوبائی الیکشن کمیشن اور حلقہ پی کے 81 کے ریٹرننگ افسر اور حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صوبیہ خان نے پی کے 81 کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ خواجہ سراؤں کو ووٹ کا حق ہے تو الیکشن لڑنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ درخواست میں کہا گیا کہ اسمبلی میں خواجہ سراؤں کی نمائندگی ضروری ہے، اقلیتوں اور خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں، خواجہ سراؤں کی بھی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے نشستیں مختص کی جائیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ صوبیہ خان کی نامزدگی بھی خواجہ سراؤں کی مخصوص نشست کے لیے تصور کی جائے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کی ایک اہم درخواست ہے، غیر معمولی درخواست ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں ابھی ہماری جو شرعی عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت، وہاں بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں اور جو ٹرانسجینڈرز کے رائٹس ہیں اور ان کے جو رائٹس کی پروٹیکشن ہے، اس کے حوالے سے مختلف آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہیں، قوانین بھی بنائے گئے ہیں، قانون سازی کی گئی ہے، تو ان کا یہ مطالبہ بھی درست ہے کہ ان کے لیے بھی، چونکہ وہ بھی ایک معزز شہری ہیں پاکستان کے اور ان کا بھی حق ہے، اگر ان کا ووٹ کا حق آپ نے ان کو دے دیا ہے تو ان کو وہاں پہ اپنی جو کمیونٹی ہے ان کو ان کی نہ صرف نمائندگی کا حق دیا جائے اور مخصوص نشستیں ہوں، اور وہ ان مخصوص نشستوں کے ذریعے اپنی جو کمیونٹی ہے، اپنی برادری ہے، اس کو وہ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو انتخابات 2024 کے حوالے سے لسٹ جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جماعتوں کے حوالے سے، اس میں پاکستان الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحی لسٹ روک دی ہے۔ یہ ترجیحی لسٹ ہوتی ہے جو ریزروڈ سیٹوں پر ہر سیاسی جماعت ایک لسٹ جمع کرواتی ہے، اور وہ ترجیحی لسٹ ہوتی ہے کہ اگر ان کے اتنے لوگ ہوں گے تو ان کو مخصوص نشستیں اتنی ملیں گی، اور مخصوص نشستوں میں پہلے نمبر پر اگر پاکستان تحریک انصاف نے 20 دی ہیں تو پہلے نمبر پر جو ہے اس کو پریورٹی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر والے کو پریورٹی۔ یہ ترجیحی لسٹ ہوتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی ترجیحی لسٹ جاری کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، لیکن اگر ترجیحی لسٹ جاری نہیں کی تو وہ نہیں کی کس کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ تمام سیاسی جماعتوں کی ترجیحی لسٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جاری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مخصوص نشستوں پر ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ترجیحی لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ اب یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات پر اور انتخابی نشان واپس لینے پر، اور ابھی تک 2 دن گزر گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اٹیسٹڈ کاپی نہیں ملی، لیکن جو ایک ممبر ہیں ان کی جانب سے، اکرام اللہ، ان کی جانب سے یہ فیصلہ تحریر کیا گیا ہے۔ 11 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور اس کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اٹیسٹڈ کاپی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی۔ پاکستان تحریک انصاف اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی ان کو اٹیسٹڈ کاپی ملے گی تو وہ اس اٹیسٹڈ کاپی کو درخواست دائر کریں گے، اور درخواست دائر کر کے وہ ریلیف لیں گے، اور ہر صورت جو انتخابی نشان بلہ ہے اس کو وہ بچائیں گے۔
الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی سربراہان کی فہرست میں عمران خان کا نام ہٹا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فہرست میں پاکستان تحریک انصاف کو بغیر قیادت کے ظاہر کیا ہے۔ پرویز خٹک کی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو بھی بطور سیاسی جماعت فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور مختلف کیسوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے عمران خان چونکہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور عمران خان کو پہلے انہوں نے ہٹایا، عمران خان نے خود وہ وڈرا کیا اور چیئرمین قائم مقام چیئرمین بنایا گیا بیرسٹر گوہر علی خان کو اس حد تک بھی کالعدم قرار دے دیا۔ اب اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ نے بیرسٹر گوہر علی خان کو بطور چیئرمین ختم کیا ہے تو جو پچھلی عہدے تھے وہ بحال ہو گئے اور عمران خان ہی چیئرمین بحال ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اب بدنیت ہی دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بغیر سربراہ کے شو کیا گیا ہے اس لسٹ میں، اور یہ لسٹیں جاری ہوتی ہیں اور اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن جو نظام ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انتظار پنجھوتا نے اپنے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ RO سرگودا کو آج جمع کروائے تھے۔ 4 بجے سے پہلے وکلا ٹیم وہاں کھڑی ہے، عملہ نے کہا کہ انتظار کریں، لیکن اب انکار کر دیا ہے۔ انتظار پنجھوتا نے بھی جاری کیا ہے اور انتظار پنجھوتا کی جانب سے بھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن وقت گزر چکا تھا اور وہ وقت گزرنے کی وجہ سے پھر ان کو ریلیف نہیں دیا جا سکا۔ اب وہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اب اصل چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف دیا جا رہا تھا۔ اچھا، ایک کیس تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ بہت اہم کیس ہے طیبہ گل ہراسانی کیس۔ اس کا چونکہ تعلق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سے بھی جوڑا جا رہا تھا کہ اور وہ باقاعدہ طور پر ایک بیان لیا گیا کہ ان کو عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس میں 1.5 مہینہ تک حبس بجا میں رکھا گیا اور مختلف الزامات لگائے گئے تھے، اور یہ چیئرمین نیب کے اوپر الزامات تھے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان جو لوٹوں کا سربراہ ہے اور اس وقت وہ جمعیت علماء اسلام فے کا حصہ بن گیا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طیبہ گل کی جانب سے ہراسگی کے سنگین الزامات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین نیب DG نیب کی طلبیوں اور سفارشات کے خلاف چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ قومی اسمبلی کی جانب سے وکیل ایس اے رحمان عدالت میں پیش ہوئے، نیب کی جانب سے جہانزیب بھروانہ، رافع مقصود، شعیب شاہین اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں دلائل کے آغاز پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا کہ کمیٹی کے پاس رولز کے تحت طلبی کا اختیار ہے۔ اس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نیب اور DG نیب کو بھیجے گئے نوٹسز عدالت کو پڑھ کے سنائے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طیبہ گل کی شکایت پر چیئرمین نیب کو طلب کیا گیا کہ فنڈز کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمیٹی براہ راست چیئرمین کو نہیں بلا سکتی۔ انہوں نے کہا طیبہ گل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیوں گئی، FIA یا اینٹی کرپشن کیوں نہیں گئی۔ درخواست گزار وکیلوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات کے تجاوز پر نوٹسز کا لدم قرار دینے کی استدعا کی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ یہ جو طیبہ گل ہے یہ 2019 میں اس وقت ان کا نام سامنے آیا جب جاوید اقبال چیئرمین نیب تھے اور ان کے خلاف ایک مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ چیئرمین نیب کے استعفے کا مطالبہ بھی اس وقت زور پکڑا تھا۔ نیب افسر کی طرف سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 24 جون 2022 کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے نوٹس جاری کیے۔ انہوں نے استدعا کی تھی کہ عدالت 7 جولائی 2022 کے منٹس آف میٹنگ کی کارروائی کو کالعدم قرار دے اور عدالت اپنے آئینی دائرہ اختیار کے تحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کسی بھی کارروائی سے روکے۔ چونکہ طیبہ گل نے رجوع کیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے اور نور عالم خان اس وقت بہت ایکٹیو تھے، اور اس بنیاد پر جاوید اقبال کو طلب کیا گیا تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا ان نوٹسوں کو، اور ان نوٹسوں کو چیلنج کرنے کے بعد جو ان پر عدالت نے کئی دفعہ اسٹے آرڈر میں توسیع ہوتی رہی، اور وہ توسیع ہوتے ہوتے سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف پر جو الزام تھا اس میں تو پارٹی نہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو، لیکن باقیوں کی حد تک چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی رہیں۔ اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا قومی اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، وہ کافی حد تک چیزیں
پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین بھی عدالت میں آج پیش ہوئے. انہوں نے بھی عدالت کے سامنے آرگومنٹس کیے اور انہوں نے بھی عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا بطور سیاسی جماعت کے کہ پبلک اکاؤنٹس کے کمیٹی کے اختیارات کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اختیارات کا تجاوز کیا گیا. اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. دوسری جانب اب جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے اور کاغذات نامزدگی امیدواروں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی تو جمع کروا لیے. اب اگلا مرحلہ، پہلے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، اب جو آپ کے تجویز کنندہ ہیں ان کو اور باقی جو سکینڈر یا ان کو جو سیکنڈ تھا ان کو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ سلسلہ شروع ہوا گجرات سے. گجرات پولیس نے ڈی آر او آفس سے 5 وکلا کو گرفتار کر لیا. بختاور سندھو ایڈوکیٹ تجویز کنندہ PP 32، عتیق الرحمان ہاشمی ایڈوکیٹ تجویز کنندہ PP 32، چودھری فیاض احمد ایڈوکیٹ گلیاں والا، چودھری احمد خان گرفتار تجویز کنندہ PP 34، سکندر حجات سائی ایڈوکیٹ سیکرٹری چودھری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا. اب ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ ان کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے تجویز کنندہ تھے. اب وہی بات ہے کہ پہلے کاغذات نامزدگی چھیننے پہ اور اب تجویز کنندہ اور باقی جو لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں پر کام شروع ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سلمان شاہد ایڈوکیٹ اور یوسف وائیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا. وہ PP 173 سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا. آج شام 7 بجے لاہور ہائی کورٹ، چونکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب موجود رہے اور جب وہ چیمبر میں اپنے آج کے کیسز کے فیصلے لکھوا رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پھر گئے ان کے پاس. بیرسٹر ابو ذر سلمان خان نیازی اور باقی جو لوگ ہیں وہ گئے. انہوں نے کہا جی کہ 2 وکلا کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا اور ان کو نامعلوم مقام پر بھیج دیا گیا ہے، تو مہربانی کر کے ان کے حوالے سے عدالت آرڈر کرے. تو لاہور ہائی کورٹ نے جو خصوصی بینچ تھا انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد گرفتار کیے گئے وکلا سلمان شاہد اور ایڈوکیٹ یوسف کو برآمد کروانے کا حکم جاری کرتے ہوئے اپنا ہی عدالت کا بیلف مقرر کر دیا کہ ہمارا عدالت کا بیلف جائے گا اور بیلف جا کے ان کو ریکور کروائے گا. اب لاہور ہائی کورٹ کل بھی کھلی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے آج رات بھی اور کل بھی لاہور ہائی کورٹ سے جو ریلیف لے رہے ہیں وہ ہے کہ ہمارے جو تجویز کنندہ ہیں یا جو باقی ہیں ان کو ہر صورت ریکور کروایا جائے، ان کو گرفتاریوں سے بچایا جائے، ان کو ہراساں ہونے سے بچایا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلا حکم اس حوالے سے بھی حاصل کر لیا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی عدالت کھلی ہے اور کل دن میں بھی کھلی ہوگی اور کل بھی اسی طرح کی درخواستیں اور ہراسمنٹ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.